بہت پرانی بات ہے کہ ایک عظیم الشان بادشاہ تھا جس کا نام تھا شاہ نعمان۔ اس کا ملک انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ وہاں ہر وہ چیز موجود تھی جس کی کوئی انسان تمنا رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں تھا، نہ ہی وہ راحت محسوس کرتا تھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے اپنی قدیم کتابوں میں ایک عجیب چیز کے بارے میں پڑھ رکھا تھا جو صرف پراسرار شہر میں ہوتی ہے، اور وہ عجیب چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں کتنا عظیم بادشاہ ہوں، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ عجیب چیز میرے پاس نہیں ہے۔ ہو نہ ہو مجھے اس چیز کے بارے میں کھوج لگانی چاہیے۔ بادشاہ کے ملک میں ایک بہت بڑا عالم تھا جو کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنے ایک پراسرار گھر میں رہتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پراسرار چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اپنا ایک افسر اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ عالم سے عجیب و غریب چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ وہ افسر چلتے چلتے اس پہاڑ تک پہنچا۔ اس نے دیکھا پہاڑ کی چوٹی تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ بہت مشکل سے اوپر چڑھا اور چوٹی پر بنے اس پراسرار گھر کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ افسر پہ دہشت طاری ہو گئی کیونکہ بولنے والا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک خوبصورت سا قالین پڑا تھا۔ اس پر بنے نقش و نگار بہت ہی دل فریب تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قالین کی طرف بڑھنے لگا اور اس پہ جا کھڑا ہوا۔ اسی لمحے دوبارہ وہی غیبی آواز سنائی دی، حرکت نہ کرنا۔ اگلے ہی لمحے افسر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں تلے زمین سرک گئی ہو۔ اس کے منہ سے دل دوز چیخ نکلی۔ کمرے کا فرش سرک گیا تھا اور وہ قالین سمیت نیچے جا رہا تھا، جیسے یہ قالین نہ ہو کوئی لفٹ ہو۔ اس نے وہی غیبی آواز دوبارہ سنی، ڈرو مت، تم عظیم عالم کے پاس پہنچنے ہی والے ہو۔ جادوئی قالین اسے زمین کی تہ میں لے گیا۔ جلد ہی وہ عالم کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عالم کی آواز سنائی دی، مجھے اندازہ ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، لو سنو میرا جواب۔ شاہ نعمان کو بتا دو کہ وہ عجیب چیز اڑنے والا گھوڑا ہے جس کے 2 پر ہیں اور وہ فضا میں اڑتا ہے، لیکن اس کو پانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ گھوڑا پراسرار شہر میں ہے اور اس شہر کی طرف جانے کا راستہ تکلیف سے بھرا ہوا ہے۔ اس راستے میں بہت بڑا صحرا آتا ہے، اس کے بعد خونی نہر سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد غضبناک سمندر کو عبور کرنا پڑتا ہے، اور پھر 3 بلند و بالا چوٹیاں سر کرنی پڑتی ہیں۔ لہٰذا اسے میرا مشورہ پہنچا دینا کہ وہ اپنے ملک میں آرام سے رہے اور اس جادوئی گھوڑے کا خیال دل سے نکال دے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ عالم غائب ہو گیا۔ افسر نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور دوبارہ قالین پہ کھڑا ہو گیا۔ قالین نے حسب سابق سفر شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد افسر اس جگہ سے باہر آ گیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ واپس جا کر اس نے بادشاہ کو سارا قصہ کہہ سنایا اور عالم کے پیغام کو سنایا۔ اڑنے والے گھوڑے کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر شاہ نعمان غصے میں آ گیا اور فوراً ہی اپنے سپہ سالار کو بلایا اور اسے حکم دیا، 100 بہترین سوار تیار کرو اور انہیں پراسرار شہر کی طرف روانہ کرو تاکہ وہ میرے لیے اڑنے والا گھوڑا لے آئیں۔ شاہ نعمان کے بہترین سوار سفر پر چل پڑے۔ ان کے سامنے وسیع و عریض صحرا تھا، دور دور تک ریت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کئی دن تک سفر کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ تھک کر گر گئے۔ صحرا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا زاد راہ بھی ختم ہو گیا، مارے پیاس کے ان کا برا حال ہو گیا۔ مزید ایک مصیبت اور ٹوٹی کہ صحرا میں ریت کا ہیبت ناک طوفان آیا، جس کی وجہ سے بہت سارے فوجی ریت تلے دب گئے۔ کچھ پیاس کی شدت سے جان کی بازی ہار گئے اور کچھ طوفان میں مارے گئے۔ لہٰذا بچے ہوئے فوجی سواروں نے واپسی کے بارے میں فیصلہ کیا اور واپس چل پڑے۔ واپسی کا سفر بھی صعوبتوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ اسی طرح حوادث کا شکار ہونے لگے، حتیٰ کہ شاہ نعمان کے پاس صرف ایک فوجی واپس پہنچ سکا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ شاہ نعمان یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے سپہ سالار کو 500 فوجی سواروں کا دستہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ سپہ سالار نے فوجی دستہ تیار کیا اور سفر پہ روانہ ہو گیا۔ اب کی بار وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے، لہٰذا صحرا کا سفر بغیر کسی نقصان کے مکمل ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ایک تند و تیز نہر تھی جسے عبور کرنا تھا۔ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور درختوں کو کاٹ کر کشتیاں بنانے لگے۔ کشتیاں بنانے کے بعد وہ نہر میں اتر گئے اور سفر شروع کر دیا، مگر وہ ایک بہت بڑی مصیبت سے بے خبر تھے اور وہ تھی مگرمچھ۔ شاید اسی لیے اس نہر کو پراسرار عالم نے خونی نہر کہا تھا۔ آن کی آن میں مگرمچھوں نے کشتیوں پر حملہ کر دیا اور آنن فانن فوجی سواروں کو ہڑپ کر گئے۔ صرف 5 فوجی سواروں نے بامشکل جان بچائی اور 1000 مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد شاہ نعمان کے پاس واپس پہنچے اور اسے ساری روداد سنائی۔ شاہ نعمان ضد کا پکا تھا۔ اس نے مہم جوئی کا ارادہ ترک نہیں کیا اور خود مہم پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 1000 سپاہی لیے اور روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسے میں اس کے وزراء دوڑتے ہوئے آئے اور بولے،
عالیجا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان نعمتوں پر قناعت کریں اور اڑنے والے گھوڑے کا خیال دل سے نکال دیں۔ شاہ نعمان نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنے ارادے پر قائم رہا۔ وزراء نے پھر عرض کیا، حضور، آپ سلطنت کے لیے بہت اہم ہے، لہٰذا آپ خود اس مہم پر نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں دشمن ریاست حملہ ور ہو جائے اور ملک پہ قبضہ جما لے۔ شاہ نعمان کے ذہن پر تو اڑنے والا گھوڑا سوار تھا، لہٰذا وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ مہم پر روانہ ہونے سے پہلے وہ ساحر سے ملنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر عالم کے پاس جا پہنچا اور اس سے پراسرار شہر کے بارے میں دریافت کیا۔ عالم نے کہا، شاہ نعمان، میں اس سلسلے میں آپ کی صرف ایک مدد کر سکتا ہوں، اور وہ مدد یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اس گھوڑے کو بھول جائیں، یہی آپ کے اور آپ کی سلطنت کے حق میں بہتر ہوگا، باقی آپ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ شاہ نعمان نے ہوں کہہ کر اس کی اس بات کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے بعد وہ سفر پہ چل پڑا۔ اس کا سفر مصائب سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے کچھ سپاہی صحرا میں مارے گئے، کچھ نہر عبور کرتے ہوئے مگر مچھوں کی غذا بن گئے۔ اس کے بعد اس کا سمندری سفر شروع ہوا۔ سمندر کے سفر میں اس کا بحری جہاز بھور میں پھنس گیا اور بہت ساری فوج ڈوب کر مر گئی۔ صرف گنتی کے لوگ جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ جب وہ 3 چوٹیاں عبور کرنے کے لیے پہنچے تو اس کے ساتھ صرف 50 سپاہی بچے، اور چوٹیاں سر کرنے کے بعد بہت سارے اور سپاہی زندگی سے جدا ہو گئے، اور چند دنوں بعد صرف اکیلا شاہ نعمان باقی بچا۔ یہ سارا سفر کئی سالوں پہ محیط تھا۔ اس دوران اس کی شکل و صورت بری طرح بگڑ چکی تھی، اس کی صحت خراب تھی، یہاں تک کہ اس نے آخری چوٹی بھی سر کر لی۔ اب پراسرار شہر اس کے سامنے تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ شاہ نعمان کے منہ سے بے اختیار نکلا، سبحان اللہ۔ وہ ایک سر سبز و حسین وادی تھی، چاروں طرف سبزہ زار تھے، پھولوں کی بہتات تھی، پھلدار درخت بکثرت تھے، پانی چاندی جیسا چمکدار اور صاف شفاف تھا، پرند اور چرند چہل پہل میں اضافہ کر رہے تھے۔ شاہ نعمان نے جی بھر کر پھل کھائے اور پانی پیا۔ اسی اثنا میں اسے نیند آنے لگی اور وہ سو گیا۔ نہ معلوم وہ کتنے پہر سوتا رہا۔ اس کی نیند تب کھلی جب سورج کی شعاعیں اسے جگا رہی تھیں۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے آبشار پر پہنچا کہ اچانک وہ چونک پڑا۔ اس کے سامنے ایک پروقار خاتون اور ایک سفید رنگ کا پروں والا گھوڑا موجود تھا۔ شاہ نعمان تو سانس لینا تک بھول گیا۔ ادھر وہ خاتون بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار وہ بولی، تم کون ہو؟ میں اس وادی کی ملکہ ہوں۔ ملکہ عالیہ، میں شاہ نعمان ہوں، نعمان نے جواب دیا۔ ملکہ اس کی بدحالی دیکھ کر ہنسی اور بولی، واہ، کیا بادشاہ ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں؟ جواب میں شاہ نعمان نے ساری کہانی بتا دی۔ ملکہ یہ سن کر غصے میں آ گئی کہ وہ اس کا اڑنے والا گھوڑا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، میں تمہیں یہ گھوڑا ہرگز نہیں دوں گی، اور اگر تم نے زبردستی حاصل کیا تو تمہیں اس سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ شاہ نعمان بھلا ایسی باتیں کہاں سننے والا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ملکہ کو دھکا دیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ملکہ دور جا گری اور اسے بددعائیں دینے لگی، مگر نعمان کہاں رکنے والا تھا۔ اس نے گھوڑے کو اڑنے کا حکم دیا اور گھوڑا ہوا میں اڑ گیا۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ اپنے وطن پہنچا۔ شہر میں داخل ہوتے وقت اسے امید تھی کہ لوگ اس کا استقبال کریں گے، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ چند افراد نے تو اس کا یہ کہتے ہوئے مذاق اڑایا، ارے دیکھو تو اس پاگل کو، یہ سمجھتا ہے نکلی پر لگانے سے اس کا گھوڑا اڑنے لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ سب ہنسنے لگے۔ شاہ نعمان نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور سیدھا اپنے محل کی طرف چلتا گیا۔ جیسے ہی وہ محل کے قریب پہنچا، دربانوں نے اسے روک لیا اور کہا، تم کون ہو اور منہ اٹھائے کہاں گھسے آ رہے ہو؟ شاہ نعمان نے غصے کے عالم میں کہا، میں شاہ نعمان ہوں، یہاں کا بادشاہ، تمہاری اتنی ہمت کہ مجھے روکو؟ دربان نے اسے سر تاپا دیکھا اور کہا، عرصے بعد کسی کے منہ سے شاہ نعمان کا نام سنا، بڑی حیرت ہوئی۔ خیر سنو، شاہ نعمان 3 سال پہلے مر چکا ہے اور اب اس کے ملک پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے۔ شاہ نعمان یہ سن کر دھک سے رہ گیا۔ ادھر دربان کہہ رہا تھا، یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ شاہ نعمان موقع کی نزاکت سمجھ گیا اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ بازار سے گزرتے ہوئے اس کے جی میں آیا کہ لوگوں سے بات کروں، لہٰذا وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور بآواز بلند بولا، لوگو میری بات سنو۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو بولا، دیکھو میں تمہارا شاہ نعمان ہوں اور میں مہم سے زندہ لوٹ آیا ہوں، میرے پاس اپنی کامیابی کا ثبوت ہے۔ لوگوں نے اسے غور سے دیکھا مگر اس کی شکل و صورت بدل چکی تھی، مزید یہ کہ وہ عوام میں مقبول بھی نہیں تھا، ان کو سہولیات فراہم کرنے کے بجائے انہیں مشکلات میں ڈالتا تھا، لہٰذا سب لوگ چیخ کر کہنے لگے، نہیں نہیں تم پاگل ہو، شاہ نعمان مر چکا ہے اور اگر وہ آ بھی گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے۔ شاہ نعمان یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا کہ عوام کا جم غفیر اسے مار ہی نہ ڈالے، لہٰذا وہ چپ چاپ واپس لوٹ آیا۔ اب اسے ساری دنیا اندھیر لگ رہی تھی، وہ بالکل تنہا اور بے آسرا تھا۔
اچانک اس کے ذہن میں ملکہ کا خیال آیا جس کو شاہ نعمان نے دھکا دیا تھا اور وہ گرتے ہوئے اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچا اور واپس پر اسرار شہر جانے کی ٹھان لی اور سفر شروع کر دیا۔ اڑنے والے گھوڑے نے اسے بحفاظت وہاں پہنچا دیا۔ ادھر ملکہ بھی مسلح پہ بیٹھی اپنے پیارے گھوڑے کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچانک اسے شاہ نعمان گھوڑے کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اٹھی اور بولی، کیا تم مجھے میرا گھوڑا واپس کر دو گے؟ ہاں، کیونکہ میں اب سمجھ چکا ہوں کہ لالچ کا کوئی فائدہ نہیں اور دوسروں کو دکھ دینے والا خود مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دے ملکہ عالیہ۔ شاہ نعمان کے لہجے میں بہت عاجزی تھی۔ ملکہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے نعمان سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو نعمان شاہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ملکہ نے ساری داستان سنی تو کہنے لگی، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم دوبارہ اپنے وطن جاؤ اور اپنے ہم خیال لوگوں سے فردن فردن ملو اور انہیں ساری کہانی سناؤ۔ اس طرح تم اپنے حامیوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہو اور پھر موقع دیکھ کر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کر لو۔ اور دیکھو اب اپنی عوام کے ساتھ انصاف اور مساوات کی حکومت کرنا۔ ملکہ کی باتیں شاہ نعمان کے دل کو چھو گئیں۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ملکہ نے کہا، شاہ نعمان، اگر تم اس نیک کام کے لیے تیار ہو تو میرا گھوڑا لے جاؤ، یہ تمہاری بہت مدد کرے گا اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو اسے واپس لوٹا جانا۔ شاہ نعمان نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے وطن لوٹ گیا۔ وہاں جا کر اس نے شہر سے کچھ دور واقع پہاڑی علاقے کو اپنا مسکن بنایا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ کام بہت ہی مشکل تھا، مگر چونکہ شاہ نعمان کی نیت ٹھیک تھی لہٰذا رفتہ رفتہ اس کے پرانے دوست اس کے گرد جمع ہوتے گئے۔ انہوں نے شاہ نعمان کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاری کی اور ایک مضبوط لشکر تیار کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس دوران اڑنے والے گھوڑے نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس نے دشمن کے سروں پر آسمان کی طرف سے حملہ کیا جس سے وہ بری طرح گھبرا گئے اور ایک سخت جنگ کے بعد شاہ نعمان نے اپنا ملک دوبارہ حاصل کر لیا۔ فتح کے بعد اس نے اپنے عوام سے خطاب کیا اور انہیں ایک نئی اور عادلانہ حکومت کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد وہ پراسرار شہر کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پر ملکہ کا گھوڑا لوٹایا۔ ملکہ نے بھی شاہ نعمان کی تعریف کی۔ یوں شاہ نعمان نے اپنا کھویا ہوا ملک واپس لے لیا اور حوادثات زمانے نے اسے یہ سبق سکھایا کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اور مسلسل جدوجہد کرنے سے منزل مل ہی جاتی ہے۔ اب وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنے ملک